السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈس، ڈیفینس اپڈیٹس میں روس اور پاکستان کی مشترکہ مشقوں کے اختتام کی خبر پر بات کریں گے۔ ایلیٹ پائلٹس کی تربیت کے لیے J-10 ایئر کرافٹ، ایک افریقن کنٹری کی جانب سے ترکی سے TB2 ڈرون کی ایکوزیشن، آسٹریلیا کے لیے امریکی سی ہاک ہیلی کاپٹرز، شمالی کوریا کے لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم، ترک کمپنی ایسلسان کا ایک اور کارنامہ، افغانستان، ایران اور امریکہ سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ مشرقی افریقہ کے ملک روانڈا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ترکی سے 12 TB2 ڈرون خرید رہا ہے۔ ترکی کے TB2 ڈرون کو آذربائیجان کی آرمینیا کے ساتھ لڑائی میں خاصی پذیرائی حاصل ہوئی تھی۔ اس وقت اس ڈرون کو کئی ممالک استعمال کر رہے ہیں، جس میں قطر، یوکرین، ترکمانستان اور آذربائیجان قابل ذکر ہیں۔ روانڈا ان ڈرونز کو موزمبیق میں مداخلت میں استعمال کرنے کا خواہش مند ہے۔ فرینڈز، قطر میں امارت اسلامی اور امریکہ کے درمیان مذاکرات آج دوسرے روز بھی جاری رہیں گے۔ گزشتہ روز ہونے والے مذاکرات میں طالبان قیادت نے امریکہ سے افغان سینٹرل بینک کے منجمد اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کی امارات اسلامی وفد سے ملاقات ہوئی۔ افغانستان میں اقتصادی منصوبوں اور دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔ الثانی نے یقین دلایا کہ قطر افغانستان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے، جبکہ افغان وزیر خارجہ نے قطر کے تعاون پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ روس اور پاکستان کی تقریباً 2 ہفتوں پر مشتمل ڈروزبا 6 مشقیں کل اختتام کو پہنچی۔ 28 سپتمبر سے شروع ہونے والی ان مشقوں میں دونوں ممالک کی اسپیشل فورسز نے شرکت کی۔ کاؤنٹر ٹیررزم پر فوکسڈ ان مشقوں کا آغاز 2016 میں ہوا تھا اور اس سلسلے کی ایک ایکسرسائز پاکستان اور دوسری روس میں منعقد ہوتی ہے۔ ممود انڈسٹریز اور اس کی ذیلی فرم ممود ڈیزل نامی میزائل تیار کرنے والی 2 ایرانی فرموں پر عائد امریکی پابندیوں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ امریکہ نے ابھی صرف 2 ایرانی میزائل تیار کرنے والی فرموں پر پابندیوں کو ہٹانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ تحریری اعلامیہ کے مطابق مذکورہ فرموں کو ایرانی جوہری کارروائیوں اور علاقے میں استحکام بگاڑنے والی کارروائیوں میں تعاون فراہم کرنے کے جواز میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے سپتمبر 2020 میں پابندیوں کی فہرست میں داخل کر دیا تھا۔ امریکہ اور تہران کے درمیان جوہری معاہدے پر واپسی کے لیے بالواسطہ مذاکرات کے دوبارہ سے آغاز کے بعد بائیڈن انتظامیہ کا یہ فیصلہ باعث توجہ ہے۔ چائنیز ایئر فورس کی اکیڈمی میں ایلیٹ پائلٹس کی تربیت کے لیے J-10 ایئر کرافٹ اکیڈمی کو فراہم کر دیے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق چائنیز ایئر فورس اپنے پائلٹس کو فائٹر جیٹس کے لیے زیادہ تیزی اور ایفیشینٹلی ٹرین کرنا چاہتی ہے، اور اس مقصد کے لیے چائنیز ایئر فورس نے J-10 فائٹر جیٹس کو اکیڈمی کے حوالے کیا ہے تاکہ وہ کیڈیٹس کو اس ایئر کرافٹ پر تربیت دے سکیں۔ فرینڈز، انٹرمیڈیٹ ٹرینر فیز کو سکپ کرنے اور جینوئن فائٹر جیٹ فیز کو ایڈ کرنے سے پائلٹس کی تربیت پر کم وقت لگے گا، اور یہ کیڈیٹس گریجویشن کے فوری بعد مشنز کے لیے تیار ہوں گے۔ چائنیز ایکسپرٹس کے مطابق چین کی فضائیہ زیادہ سے زیادہ ایڈوانسڈ 4 جنریشن طیارے جیسا کہ J-10C، J-11، J-16 تیزی سے اپنے فلیٹ میں شامل کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ 5th جنریشن J-20 ایئر کرافٹ بھی وقت کے ساتھ ساتھ فلیٹ میں انڈکٹ ہو رہا ہے۔ لہٰذا ایئر فورس کو ویل ٹرینڈ اور کوالیفائڈ پائلٹس کی ضرورت ہے جو ان ایئر کرافٹ کو اڑانے کے لیے جلد از جلد تیار ہو سکیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے $985 ملین مالیت کے معاہدے کے تحت آسٹریلیا کو 12 MH-60R ملٹی مشن سی ہاک ہیلی کاپٹروں کی ممکنہ فروخت کے سودے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگن نے ہفتے کے روز اس دفاعی سودے کی منظوری کی اطلاع دی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹروں کی مجوزہ فروخت سے آسٹریلیا کی سطح سمندر پر اور آبدوز مخالف جنگی مشن سر انجام دینے کی صلاحیت میں بہتری آئے گی۔
اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کی سرچ اینڈ ریسکیو اور کمیونیکیشن سمیت دیگر مشن سر انجام دینے کی صلاحیت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آسٹریلیا کو ہیلی کاپٹروں کی فروخت اس کی امریکہ سے فوجی ساز و سامان کی خریداری کے سلسلے کی ہی کڑی ہے۔ جون میں آسٹریلیا نے امریکہ سے بوئنگ کمپنی کے تیار کردہ اپاچی اٹیک ہیلی کاپٹر خریدنے کا معاہدہ طے کیا تھا، جس کی مالیت $3.5 ارب بتائی گئی تھی۔ اس سے پہلے اپریل میں آسٹریلیا نے امریکہ سے قریباً $1.6 ارب مالیت کے 12 MQ-9B ڈرونز اور متعلقہ آلات بھی خریدے تھے۔ ان کے علاوہ $1.60 کروڑ مالیت سے ٹینک اور بھاری بختر بند گاڑیاں بھی خریدی جا رہی ہیں۔ 4 چنوک کارگو ہیلی کاپٹر اس کے علاوہ ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ کا یہ ہیلی کاپٹر اب تک ڈنمارک، سعودی عرب، انڈیا اور ساؤتھ کوریا کے علاوہ تائیوان کو فروخت کرنے کا اعلان کر چکا ہے، جس میں سے کچھ کی ڈیلیوریز پہلے ہی شروع ہو چکی ہیں۔ فرینڈز، امریکی آرمی نے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کا نیا ورژن UH-60V ہیلی کاپٹر انویل کر دیا ہے۔ ایسٹرن آرمی نیشنل گارڈ کو ٹوٹل 6 UH-60V فراہم کیے گئے ہیں۔ اس ورژن میں اپ گریڈڈ ڈیجیٹل گلاس کاکپٹ کے علاوہ GPS، ایڈوانس فلائٹ پلاننگ اور مشن کیپیبلٹی کے نقطہ نظر سے اپ گریڈز کی گئی ہیں۔ شمالی کوریا نے اپنے نئے موبائل لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم کو انویل کر دیا ہے۔ اس سسٹم کا ٹیسٹ لانچ چند دن پہلے ہی کنڈکٹ کیا گیا ہے۔ اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو ابھی کوئی باقاعدہ نام نہیں دیا گیا، لیکن اس کو رشین S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی طرح قرار دیا جا رہا ہے۔ کورین سینٹرل نیوز ایجنسی کے مطابق اس سسٹم کے ٹیسٹ میں اس کی شاندار اینٹی ایئر کرافٹ صلاحیت، لانگ رینج انگیجمنٹ اور ایکوریسی کے علاوہ کوئک ڈپلائمنٹ اور ملٹیپل ٹارگیٹس کو انگیج کرنے کی صلاحیت کو پرکھا گیا ہے۔ حالیہ ایئر ڈیفنس سسٹم کے ٹیسٹ کی اطلاعات اس سے پہلے ہائپرسونک میزائل، اسٹریٹجک کروز میزائل اور ریل لانچ بیلسٹک میزائل کے تجربے کے بعد سامنے آئی ہیں۔ واضح ہے کہ اس سسٹم کے ٹیسٹ سے متعلق ابھی تک کوئی ویڈیو جاری نہیں کی گئی۔ ترک کمپنی ایسلسان نے ایک نیا ورچوئل سینڈ باکس متعارف کروایا ہے، جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو اہم معلومات، آگمنٹڈ ریالٹی کے ساتھ بہتر اور نیئر ٹو ریالٹی سچویشنل اویئرنیس فراہم کرتا ہے۔ اس سینڈ باکس کی مدد سے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم نہ صرف میدان جنگ کی صورتحال کا بہتر اندازہ لگا سکتا ہے، بلکہ کوئک اور بہتر ڈیسیژن میکنگ کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول ایکٹیویٹیز کو اس کے کریٹ کیے گئے ورچوئل سینڈ باکس امیج کی مدد سے ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔